السلام علیکم دوستو، اسمارٹ ماسٹر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل تھاٹ آف شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ ایک عظیم صوفی، فلاسفر، انٹلیکچوئل، سوسیولوجسٹ اور پولیٹیکل تھنکر تھے۔ انہوں نے مغل امپائر کے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ان مسائل کا حل دیا۔ انہوں نے اکنامک جو چیلنجز تھے جو امپائر فیس کر رہی تھی ان کا بھی سلوشن دیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے اندر ڈس یونٹی کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی اور ان خدمات کی وجہ سے مسلم پولیٹیکل تھاٹ جو تھے ساؤتھ ایشیا کے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر ان کا گہرا اثر ہے۔ فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ ایجوکیشن۔ شاہ ولی اللہ 1707 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم ایک اسکالر تھے اور ان کا تعلق صوفی سلسلہ نقش بندیہ بقویت سے تھا اور ایک مدرسہ رحیمیہ میں پڑھاتے تھے جس کے بانی وہ خود تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ عرب چلے گئے جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں فقہ اور حدیث کے اوپر عبور حاصل کیا۔ 1732 میں وہ واپس آئے اور مدرسہ رحیمیہ کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی اور باقی زندگی لکھنے اور پڑھانے میں گزاری۔ شاہ ولی اللہ کو عربی اور پرشین لینگویجز کے اوپر عبور حاصل تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی بہت ساری کتابیں ان لینگویجز میں لکھی۔ اگر ہم شاہ ولی اللہ کی مشہور بکس کو دیکھیں تو ان میں ایک بک ہے حجت البالغہ یعنی کہ دا کنکلوسیو آرگیومنٹ فرام کورٹ، اور دوسری بک ہے البدر البازیکہ یعنی کہ فل مون رائزنگ آن دا ہورائزن۔ پولیٹیکل سچویشن، ڈکلائن آف مغل امپائر۔ شاہ ولی اللہ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت مغل امپائر کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل امپائر فریگمنٹیشن کا شکار ہو چکی تھی۔ امپائر کے اندر چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس جو تھیں، سیمی انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو تھیں وہ ابھر رہی تھیں، اور اس کے علاوہ جٹ، مراٹھاز اور جو سکھ تھے انہوں نے اپنی اجاراداری شو کرنا شروع کر دی تھی۔ سروسز ان دا فیلڈ آف اکنامک۔ شاہ ولی اللہ نے مغل امپائر کی جو اکنامک سچویشن تھی، جو پرابلمس جو اکنامک سچویشن تھی، شاہ ولی اللہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغل امپائر کی ڈاؤن فال کی ایک بڑی وجہ اکنامک کرائسس ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 5 فیکٹرز ہوتے وہ آئیڈینٹیفائی کیے۔ پہلا فیکٹر ہے پریکٹس آف اجارہ یعنی کہ ریونیو کلیکشن، کسی کانٹریکٹ ریونیو کلیکشن جو ہے کسی کو کانٹریکٹ پر دے دینا اور کوئی بھی فکس شیئر مقرر نہ کرنا۔ دوسرا ہے ڈکریز ان خالصہ لینڈ، مطلب یعنی کہ کنگ کی جو جاگیریں تھیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ امپائر کے اندر انڈیپینڈنٹ اور سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایمپٹینس آف ٹریئر، کیونکہ ٹیکس کلیکشن بھی کم ہو گئی، جو کراؤن لینڈ اور جو لینڈ اون بائی کنگ تھی وہ بھی کم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ کی جو خزانہ تھا وہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ پانچویں بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ابینڈنس آف فیس، یعنی کہ امپائر کے اندر جو جاگیردارانہ سسٹم یعنی کہ کنگ کسی بھی اپنے نوبر امیر امراء یا منصبدار کو جو جاگیریں دے دیتے تھے، اس کی وجہ سے ایک جو نچلا طبقہ تھا اس کی ایکسپلوئٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جاگیریں جو تھی اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک کلاس ڈفرینس بٹوین ہیز اینڈ ہیز نوٹ جو تھا وہ بڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مغل امپائر جو تھا وہ ڈاؤن فال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سولوشن،
شاہ ولی اللہ نے ان مسائل کا سولوشن بھی دیا. شاہ ولی اللہ ساؤتھ ایشیا کے پہلے مسلم تھنکر تھے جنہوں نے اکانومی کو پولیٹیکل کنڈیشن کے ساتھ لنک کیا. ان کے نزدیک اگر کسی بھی ملک کی پولیٹیکل کنڈیشن امپروو نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ اس کی اکانومی بھی مضبوط نہیں ہوگی. اکانومی کے لیے پولیٹیکل کنڈیشن کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے نوٹ کیا کہ 5 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ریولیوشن آ سکتا ہے. نمبر ہے اکنامک ڈسپیرٹی، اور نمبر 2 ہے ہیوی ٹیکسیشن، نمبر 3 ہے اوور اسٹافنگ اینڈ اسٹیٹ بیوروکریسی. اس کے علاوہ انہوں نے ان جو مسائل ہیں ان کو اوور کم کرنے کی بھی کچھ ایڈوائز دی. ان کی پہلی ایڈوائز یہ تھی کہ رولر کو بہت یعنی کہ کم سے کم ٹیکس لگانا چاہیے لو انکم لوگوں کے اوپر، جیسے کہ اسمال اسکیل فارمرز ہیں، پیٹی ٹریڈرز ہیں اور کرافٹس مین ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو کم کیا جائے. اور تیسرا انہوں نے کہا پوائنٹ جو دیا وہ یہ ہے کہ رولر کو اپنے سیلف انٹرسٹ کی بجائے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے. لینڈ اونرشپ کے اوپر جو ان کا آئیڈیا تھا، جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ یہ تھے کہ ان کا یقین تھا کہ جو تمام زمین ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کو اپنے بہتری کے لیے استعمال کرے. ان کے نزدیک زمین کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ لوگ ہیں جو اس سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے، یعنی کہ کسان جیسے کہ کسان. انہوں نے یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو کنسیپٹ تھا اسلامی اکنامک سسٹم میں، اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو لیبر کلاس کی پرابلمس تھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ کیپٹلسٹ اور فیوڈل لارڈ سسٹم جو تھا، یعنی کہ عمرہ و منصبداری کا جو سسٹم تھا جس کے ذریعے عوام کو ایکسپلوٹ کیا جاتا تھا اور سوسائٹی کے اندر جو انیکوالٹی پیدا ہوتی تھی، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. تیسرا جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا وہ تھا عدل اور توازن. عدل سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جسٹس پرووائڈ کیا جائے، اور توازن سے مراد یہ ہے کہ اکنامک ایکویلیبریم ہونا چاہیے، سرکولیشن آف منی ہونی چاہیے تاکہ ہیو اینڈ ہیو نوٹ کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو کم کیا جا سکے. سوسیولوجیکل اپروچ. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی، جو مسلم سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا، وہ اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اینالائز کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے اینالائز کیا اور 3 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے. شاہ ولی اللہ نے مسلم سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے اینالائز کیا اور اس کو حل کرنے کی شاہ ولی اللہ نے مسلم سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا شاہ ولی اللہ مسلمانوں کی شاہ ولی اللہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی حالت زار سے بہت شاہ ولی اللہ مسلمانوں کی جو سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا، شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر جو ڈکلائن آ رہا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے انالائز کیا اور 3 فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. نمبر 1 ہے لیک آف اسٹرانگ فیتھ امنگ مسلمس. نمبر 2 ہے لیک آف یونٹی امنگ مسلمس. نمبر 3 ہے مورل ڈی جنریشن. سولوشنز. شاہ ولی اللہ نے
جو سوسائٹی کے اندر سب سے بڑے ڈاؤن فال یعنی کہ ڈکلائن کی ایک بڑی وجہ دیکھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو پختہ عقائد تھے وہ اب ختم ہوتے جا رہے تھے. اس کی ایک بڑی وجہ انہوں نے یہ دیکھی کہ جو لوکل تھے یہاں کے لوگ وہ قرآن مجید کے اصل مطلب کو سمجھنے سے قاصر تھے. اس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کا پہلی دفعہ پرشین لینگویج میں ترجمہ کیا اور اس کا ٹائٹل تھا فتح الرحمن اور یہ 1737 میں انہوں نے کیا تاکہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے وہ قرآن مجید کو فارسی زبان میں سمجھ سکیں اور اس کے اسلام کا جو اصل مطلب ہے اس کو جان سکیں اور اس طریقے سے ان کے عقائد مضبوط ہوں. Synthesizing approach to counter differences amongst school of fiqh. شاہ ولی اللہ نے ایک سینتھسائزنگ اپروچ جو ماڈل تھا اس کو اپنایا. شاہ ولی اللہ اس بات سے آگاہ تھے کہ مسلمانوں میں جب تک ڈس یونٹی ہوگی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. انہوں نے مسلمانوں کے جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ یعنی فقہ تھے جیسے کہ حنفی، حنبلی، شافی اور مالکی، ان کے درمیان ڈفرینسز کم کرنے کے لیے ایک بک لکھی جس کا ٹائٹل تھا انصاف فی بیان سبب، جس کا ٹائٹل تھا انصاف فی بیان سبب الاختلاف یعنی کہ جسٹس ان ایکسپلیننگ دا ریزن آف ڈفرینسز. اس کے علاوہ انہوں نے شیعہ اور سنی جو تھے ان فرقہ کے درمیان جو ڈفرینسز تھا ان کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ایک ٹریٹیز لکھی یا ایک بک لکھی جس کا ٹائٹل تھا ازالت الخفا ان خلافت الخلفا یعنی کہ ریموونگ دا مسٹری اباؤٹ دا کیلیفٹ، تاکہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو خلافت کے اوپر جو ان کے پوزیشنز تھی ان کو کسی طریقے سے ریکنسائل کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ایک اہم ان کی سرسز تھی سوسیولوجیکل اپروچ میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے صوفیزم کے درمیان جو ڈفرینسز تھے یعنی کہ چشتی، سہروردی، قادری اور نقش بندی ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو صوفیزم میں غیر اسلامی جو پریکٹسز چل رہی تھیں انہوں نے شیخ احمد سرہندی کی طرح ان پریکٹسز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور صوفیزم کو اسلام اور قرآن کے قریب لانے کی کوشش کی یعنی کہ قرآن اور اسلام کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی تاکہ سوسائٹی کو اچھے طریقے سے ریفارم کیا جا سکے. اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر جو مورل ڈی جنریشن چل رہی تھی انہوں نے مورالٹی کو لنک کیا اکنامک کنڈیشن کے ساتھ. یہ بہت خاص پوائنٹ ہے جو شاہ ولی اللہ نے ڈسکس کیا. ان کے نزدیک یہ تھا کہ جس سوسائٹی کے اندر اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی اس سوسائٹی میں مورل اسٹینڈرڈ بھی زیادہ بہتر ہوں گے. جس سوسائٹی میں ہیلتھی اکانومی ہوگی، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی، سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی سوسائٹی کے اندر، اس سوسائٹی کے اور لیک آف ایکسپلوٹیشن آف پور ہوگی، وہاں پہ جو ہے سوسائٹی کے جو ایولز ہیں جیسے کہ چوری ہو گیا اور دوسرے سوشل ایولز ہیں وہ کم ہوں گے. اور جس کنٹری کی اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہوگی وہاں پہ آپ کو یہ سوشل ایول زیادہ نظر آئیں گے. 2 پوائنٹس فارمولا. شاہ ولی اللہ نے سوسائٹی کو اور مغل امپائر کو امپروو کرنے کے لیے ایک فارمولا دیا جسے ہم 2 پوائنٹ فارمولا کہتے ہیں. اس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹاپ باٹم اپروچ. انہوں نے شیخ احمد سرہندی کو فالو کرتے ہوئے اس اپروچ کو اپنایا کہ اگر جو جس امپائر کی یا جس سلطنت کی جو ایلیٹ کلاس ہے
وہ یا نوبل ہے یا رائل ہاؤس ہے، اگر وہ ریفارم ہوں گے تو سوسائٹی کا اس کے اوپر خود بخود امپیکٹ آتا جائے گا، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے ایلیٹ کو فالو کرتے ہوئے مذہب کے یہ زیادہ قریب آتے جائیں گے۔ ان کا ایک مشہور یعنی کہ یقین یہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رولر کے جو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، اگر رولر نیک ہوگا تو جو کامن لوگ ہیں وہ بھی اسلام کو یا مذہب کو فالو کریں گے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایوولوشن ناٹ ریوولوشن۔ شاہ ولی اللہ اس بات کی قائل تھے کہ سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہیے یا اسٹیٹ کو ریفارم کرنا چاہیے، اور جو ہے ریوولوشن سیاست کے اندر ریوولوشن کو نہیں لے کے آنا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ریوولوشن لے کے آتے ہیں تو پولیٹیکل جو لیگل آرڈر ہے وہ ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جو پیس جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں میں اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ریفارم کی بات کی۔ کنسیپٹ آف خلافت، انہوں نے جو کیلف یا خلافت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کسی بھی روایتی طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک جو کیلف یا خلافت ہے وہ کسی ایک بندے کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے، جو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو لوگ ہیں، تمام انسانیت میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، یعنی کہ ایک خلیفہ نہیں ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ انہوں نے خلافت کے کنسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے دو ٹائپ کی خلافت کو دو ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے خلافت ظاہری، جس میں پولیٹیکل اتھارٹی آتی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل اتھارٹی ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ، وہ خلافت ظاہری، یعنی کہ جتنے بھی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو خلافت ہوگی وہ ہوگی خلافت ظاہری۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے خلافت باطنی۔ اس خلافت باطنی میں اسپرچول ریلیجیس اتھارٹی آتی ہے۔ ان کے نزدیک خلیفہ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ایک ہائیسٹ اسٹیج ہے، اور ہائیسٹ ڈگری کے اوپر آتا ہے، اور خلیفہ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل ہو، تو اس کے لیے خلیفہ کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو خلفاء راشدین کی تعلیمات جو تھیں ان کو رول ماڈل بنایا۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے 3 خلفاء راشدین کو دور حکومت کو کے اندر جو فیصلے ہوئے ان کو زیادہ ویلیو دی، اور جو چوتھے خلیفہ تھے ان کے اندر ان کی جو خلافت کے اندر جو ایشو تھے پیوریفیکیشن آف مسلم تھاٹ، شاہ ولی اللہ نے فیتھ اور ریزن کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو ریجڈ اور کنونشنل انٹرپریٹیشن تھی اسلام کی وہ کرنے سے، یعنی کہ ریجڈ اور کنونشنل اسلام کی انٹرپریٹیشن کرنے سے گریز کیا، اور ریشنل بیسس کو اپناتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو انہوں نے فروغ دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بک لکھی الخیر القطیر، اور دوسری بک کا نام تھا العقیدہ الحسنہ۔ اس کے ذریعے انہوں نے ڈائریکٹ اپروچ کا، قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی 2 بک یعنی الخیر الخطی اور العقیدہ الحسنہ اس مقصد کے لیے لکھی تاکہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو ریشنل طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امام مالک کی جو حدیث کی کلیکشن تھی موطا اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔
شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کو فیور کیا، اور اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ جن معاملات کے اوپر قرآن اور سنت کے سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، تو ایک ایکسپرٹ جس نے اسلامک لا کے اوپر جس کو عبور حاصل ہے، وہ اس معاملے کو اپنی قرآن اور سنت کو دیکھتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے۔ اجتہاد کے جو دروازے تھے وہ فال و بغداد کے بعد 13 سینچری میں بند ہو چکے تھے، اور اس کو اوپن کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ان کے نزدیک یہ اسکالرس جو اسلامک سائنس یعنی کہ قرآن اسٹڈیز، حدیث، فقہ اور مسلم لاء کے اوپر جن کو عبور حاصل ہے، وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، ان کے پاس ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ اجتہاد کو کنٹینیو کریں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ یقین تھا کہ جو پریزنٹ سچویشن میں جو مسائل آ رہے ہیں، یا فیوچر میں جو مسائل پیش آئیں گے لوگوں کو، اس کا حل ان لاز کے اوپر نہیں ہو سکتا جو میڈیول ٹائم میں بنائے گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ ایک تھنکر اور مین آف آئیڈیاز ہونے کے علاوہ شاہ ولی اللہ ایک پولیٹیکل تھنکر اور مین آف آئیڈیا ہونے کے علاوہ ان کا یقین تھا کہ شاہ ولی اللہ ایک تھنکر بھی تھے، لیکن ان کا ایک یقین تھا کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اوپر شاہ ولی اللہ تھنکر ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اوپر بھی یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا حزب ولی اللہ، تاکہ پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز تھے ان کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ پارٹی آرگنائز کی گئی تھی شاہ عبدالعزیز، ان کے بیٹے، اور سید احمد حفریلی یعنی کہ سید احمد شہید نے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا، جو دورانی امپائر کے افغانستان میں بانی تھے، انہیں انوائٹ کیا کہ انڈیا میں اٹیک کریں اور جو مرہٹا پاور جو سر اٹھا رہی تھی اس کو کچھ لیں۔ عبدالی نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی انڈیا کے اوپر 5 اٹیک کر چکے تھے، اور ان کے بیٹے اور جو ان کے ڈپٹی تھے ان کو مراٹھاز نے پنجاب سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا اور مراٹھاز کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں شکست دی، یعنی کہ 1760-61 کی بات یہ بات ہے۔ اگر ہم کنکلوژن میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ایک جو شاہ ولی اللہ کے آئیڈیا تھے، ان کا ساؤتھ ایشیا کے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر ایک گہرا اثر ہے۔ وہ انٹلیکچوئل ہم کنکلوژن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے شاہ ولی اللہ کے کنکلوژن شاہ ولی اللہ کے آئیڈیاز کا مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر گہرا اثر ہے۔ جتنے بھی ان کے بعد پولیٹیکل تھنکرز آئے، جیسے کہ سر سید احمد خان، عبید اللہ سندھی، علامہ محمد اقبال، غلام احمد پرویز، اور جو مختلف جو ریلیجیس گروپ تھے جیسے کہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، دیوبندی اور جماعت اسلامی، انہیں اپنا انٹلیکچوئل لیڈر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف مسلم ایجوکیشن سینٹرز ہیں انڈیا میں، جیسے کہ دیوبندی، فرنگی محل، ندوۃ العلماء اور علی گڑھ، وہ انٹلیکچوئل اسپرچوئل جو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے چاروں بیٹوں نے آپ کی یہ جو کام کو آگے بڑھایا. آپ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے ساتھ سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر بڑا گہرا اثر ہے. ان کی وفات کے بعد مختلف اسکول آف تھاٹ اور مختلف جو اسکالرس تھے ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہے، جیسے کہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، اور اس کے علاوہ جو مختلف ریلیجیس گروپ تھے، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت اور جماعت اسلامی، انہیں اپنا ریلیجیس لیڈرز مانتے ہیں. اسی کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ وہ تھنکر تھے جنہوں نے کلاسیکل اور ماڈرن پیریڈ جو اسلامک ہسٹری میں گزرا ہے اس کے درمیان ایک برج کا کام کیا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ ملتی رہیں. شکریہ.